السلام علیکم عزیز طلبات، کیا حال چال ہے؟ امید ہے ویکینڈ بہت اچھا گزرا ہوگا۔ اچھا بیٹا، چلے پڑھائی کی طرح سے قصہ حاتم طائی کا آدھا ہم پڑھ چکے ہیں۔ اس میں یہاں تک بتایا گیا کہ حاتم طائی کا نوفل ایک بادشاہ تھا، اور پہلے حاتم طائی وہاں کا قبیلہ طے کا سردار تھا۔ اس کو ہٹا کر نوفل سردار بن جاتا ہے اور بہت بڑا بادشاہ ہوتا ہے۔ تو وہ اس کی زمینیں چیزیں ضبط کر، اس کی مشہوری بہت ہوتی ہے، تو اس کی مشہوری سے وہ جلن محسوس کرتا ہے، اور وہ اس کو کی ساری زمینیں ضبط کر لیتا ہے اور اس کو پکڑنے کے حکم دے دیتا ہے، اور فوج تیار کرتا ہے باقاعدہ جنگ کے لیے۔ تو یہ تن تنہا وہاں سے نکل کھڑا ہوتا ہے، کیونکہ یہ نہیں چاہتا، یہ بہت نیک انسان ہوتا ہے، یہ نہیں چاہتا کہ خون ریزی اور اس کی وجہ سے جنگ ہو، اور بہت زیادہ وہ بھی جنگ کر سکتا تھا نا اپنے قبیلے کے ساتھ مل کے، لیکن اس نے جنگ کی بجائے خود اکیلا کسی زمین پہاڑ اس کے درخت کی کھو یعنی غار سی ہوتی ہے درخت کے اندر، کھوکھلا اندر سے ہو جاتا ہے، وہاں جا کے بیٹھ گیا تاکہ لوگ اسے پکڑ نہ سکے، اور اکیلا تن تنہا، کوئی اس کے ساتھ نہیں تھا اپنے قبیلے کا۔ نوفل بادشاہ نے 500 اشرفیوں کا انعام مقرر کیا تھا اس کے لیے۔ ایک بزرگ ایک خاتون، اس کے 3 بچے اور میاں، وہ لوگ لکڑیاں چن کر گزارا اپنا کیا کرتے تھے، کھانے پینے کا بندوبست کرتے تھے۔ بڑے مشکل الفاظ ہیں جن کی میننگ ساتھ ساتھ لکھے ہوئے ہیں، آپ وہاں سے وہ ورڈز کی میننگ اپنے لکھنے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ والے میننگ سارے آپ نے لکھنے ہیں، اور جو نئے میں لکھوا رہی ہوں یہ اس میں ایڈ کر لینے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو وہ لوگ دل میں سوچ رہے ہوتے ہیں کہ کسی طرح اگر ہمیں کہیں جگہ میں چھپا ہوا مل جائے تو ہم اس کو دے کر 500 اشرفیاں لے لیں، زندگی کچھ آسان ہو جائے۔ وہ ان کی باتیں سن لیتا ہے، اور وہ خود آفر کرتا ہے، انہیں ایک پیشکش کرتا ہے کہ تم مجھے لے جاؤ اور جا کر یہ 500 اشرفیاں حاصل کر لو، تم لوگ غریب لوگ ہو، تمہاری مدد ہو جائے گی۔ وہ نیک انسان ہوتا ہے نا، اسے کسی قسم کا، لیکن اس کا جو میاں ہوتا ہے نا عورت کا، وہ کہتا ہے نہیں میں ایسا کام نہیں کر سکتا۔ حاتم خود چلا جاتا ہے بادشاہ کے حضور، جا کے بتاتا ہے کہ مجھے تو اس بندے نے پکڑا۔ بہت سے لوگ وہاں دعویدار ہو جاتے ہیں، یہ آگے ہم پڑھیں گے، یہ میں پڑھنے لگی ہوں، ٹھیک ہے؟ حاتم نے بتیری منت کی کہ مجھے لے چل۔ بتیری منت کی، بہت زیادہ اس نے کہا، بہت زیادہ منت کرنا، ہاتھ جوڑنا، درخواست کرنا، ٹھیک ہے؟ کہ مجھے لے چل، میں اپنی خوشی سے کہتا ہوں، ہمیشہ اسی آرزو میں رہتا ہوں کہ میرا جان مال کسی کے کام آوے تو بہتر ہے۔ میں اس کو خواہش کرتا ہوں، آرزو کرتا ہوں، خواہش کرتا ہوں کہ میرا جان یعنی میری جان یا مال جو ہے کسی کے کام آئے تو بہتر ہے۔ اور لیکن وہ بوڑھا کسی طرح راضی نہ ہوا کہ حاتم کو لے جاوے اور انعام پاوے۔ وہ بوڑھا شخص نہیں چاہتا تھا کہ وہ لے کر جائے اور انعام پائے۔ وہی لکڑیاں چنتے تھے یہ بوڑھا اور اس کی بیوی اور بچے۔ آخر لاچار ہو کر حاتم نے کہا، اگر تو مجھے یوں نہ لے جاتا تو میں آپ بادشاہ کے پاس جا کر کہتا ہوں تو مجھے نہیں لے جانا چاہتے تو نہ لے کے جاؤ۔ میں خود جا کے بادشاہ کو کہتا ہوں کہ اس بوڑھے نے مجھے جنگل میں ایک پہاڑی کی کھو میں چھپا رکھا تھا، اس نے مجھے ایک پہاڑ کی غار میں چھپا رکھا تھا۔ وہ بوڑھا ہنسا اور بولا، بھلائی کے بدلے برائی ملے تو یا نصیب۔ اگر میں بھلائی کرنا چاہتا ہوں تو آپ الٹا برائی کر رہے ہیں، تو اس رد و بدل کے سوال و جواب میں یعنی آپس میں بحث ہوتا رہا، آدمی اور آپ پہنچے اور بھیڑ لگ گئی، اور بہت سے لوگ آ گئے اور وہاں رش ہو گیا، ہجوم ہو گیا۔ افسوس کرتا پیچھے ساتھ ہو لیا، جبکہ وہ دوسرے لوگ اس کو پکڑ کر لے بادشاہ کے پاس۔ جب نوفل کے روبرو لے گئے، سامنے لے گئے، تو اس نے پوچھا کہ کون پکڑ رہا ہے؟ ایک ذات سنگ دل کا بولا کہ ایسا کام سوائے ہمارے اور کون کر سکتا ہے؟ وہ کوئی اور لوگ جو اکٹھے ہو گئے تو ان میں سے ایک نے کہا، بدذات یعنی بری صحبت، برا شخص، سخت دل بھی تھا اس کا کہ ہمارے سوا یہ کون کام کر سکتا ہے؟ یہ فتح ہمارے نام ہے، یہ فتح ہماری ہے، ہم نے عرش پر جھنڈا گاڑا ہے، عرش آسمان پر جھنڈا گاڑا ہے، جھنڈا لگائے یعنی اپنی فتح کا اعلان کر رہے ہیں۔ ایک اور لنترانی کا مطلب ہوتا ہے شیخیاں بھی کرنا، اور ڈینگ مارنے لگا،
نیک مانا غرور کرنا اعتراض نہیں. میں کئی دن سے روز دوڑ دھوپ کر کے جنگل سے پکڑ لایا ہوں. میں کئی دن کی دوڑ دھوپ سے یعنی کئی دنوں سے میں کوشش میں لگا ہوا تھا دوڑ دھوپ کر کر جنگل سے پکڑ لایا. یعنی میں نے بڑی کوشش کی تو میں جنگل سے اس کو پکڑ کر لایا. وہ میری محنت پر نظر کیجیے اور جو قرار یعنی جو آپ قرار کا مطلب تو سکون ہوتا ہے، لیکن یہاں قرار ہی جو آپ کہہ چکے ہیں نا وہ مجھے دے دے. قرار دے دیجیے یعنی آپ جو کہہ چکے ہیں وہ چیزیں مجھے دے دیں. اس طرح اشرفیوں کے لالچ سے ہر کوئی کہتا کہ یہ کام مجھ سے ہوا ہے. وہ بوڑھا چپکا ایک کونے میں لگا سب کی شیخیاں سن رہا تھا. بوڑھا جو ساتھ تھا پیچھے پیچھے آ رہا تھا وہ ساتھ سن رہا تھا اور حاتم کی خاطر روتا تھا. اور حاتم کی خاطر اس کو دل میں یہ سوچتا کہ نیک انسان کو کہ یہ لوگ پکڑ لائے ہیں، اب پتہ نہیں بادشاہ سے کیا سلوک کرے. جب اپنی دلوری اور مردانگی سب کہہ چکے، دلیری اور مردانگی یعنی اپنا بہت زیادہ بہادری کے قصے سب سنا چکے، تب حاتم نے بادشاہ سے کہا. حاتم نے خود کہا اگر سچ پوچھو تو یہ ہے کہ وہ بوڑھا جو الگ سب سے کھڑا ہے مجھ کو لایا ہے. اگر قافیہ پہچاننا جانتے ہو یعنی چہرہ پڑھنے کا علم رکھتے ہو تو دریافت کرو اور میرے پکڑنے کی خاطر جو قبول کیا ہے پورا کرو کہ سارے ڈیل میں زبان حلال ہے. ڈیل میں جسم میں پورے جسم میں زبان ہی انسان کی حلال چیز ہے، اور اس حلال چیز نے تم نے وعدہ کیا ہے کہ ہم 500 اشرفیاں دیں گے. تو اب یہ بزرگ جو پیچھے کھڑے ہیں الگ تھا یہ اصل میں مجھے پکڑ کر لائے ہیں. مرد کو چاہیے جو کہے سو کرے، اور آپ نے جو قبول کیا تھا کہ 500 وہ اس کو دیں بزرگ کو. نہیں تو جیٹ زبان کو بھی انسان جیب جو ہے زبان کو کہتے ہیں، جیب جو ہے حیوان کو بھی خدا نے دی ہے. جیب یہ پنجابی کا لفظ لگ رہا ہے مجھے زبان کے لیے جو استعمال کی ہے. پھر حیوان انسان میں کیا تفاوت میں فرق، کیا تفاوت یعنی کیا فرق ہے ان دونوں کے درمیان اگر ہم اپنی زبان پر قائم نہ رہیں تو. نوفل نے لکڑہارے بوڑھے کو پاس بلا کر پوچھا کہ سچ کیا ہے، اصل کیا ہے، حاتم کون پکڑ لایا. اس بیچارے نے سر سے پاؤں تک جو گزرا راز کہہ سنایا. اس نے سارا وہ قصہ شروع سے پورا سنا دیا. کہا حاتم میری خاطر آپ چلا آیا ہے، میری وجہ سے یہاں خود چلا آیا ہے. نوفل نے یہ ہمت حاتم کی سن کر متعجب ہوا، یعنی اس کو حیران ہوا کہ بل بے تیری وارے کیا بات ہے تیری سخاوت، اپنی جان کا بھی خطرہ نہ کیا. یہی تمہاری نیکی راست بازی کا یہ ہے، کتنی ہمت ہے تم میں کہ تم اپنی سخاوت کی خاطر ایک بوڑھے کے لیے چلے آئے ہو. جتنے جھوٹے دعوے حاتم کو پکڑ لانے کے کرتے تھے، حکم ہوا کہ ان کی ٹنڈیاں کس کر یعنی ان کی بازو پیچھے پشت پر باندھ کر 500 اشرفی کے 500 جوتیاں ان کے سروں پر لگائی جائیں. سر پر لگاؤ کہ ان کی جان نکل پڑے. دو نہیں تڑ پزارے تو دو نہیں وہ نہیں کہ تڑ بزارے پڑنے لگی کہ ایک دم میں سر ان کے گنجے ہو گئے. ان لوگوں کو اتنی زیادہ مار پڑی گئے، ان کے بازو پیچھے باندھ کر ان کو اتنے زیادہ جوتے مارے گئے. سچ ہے، جھوٹ بولنا ایسا گناہ ہے کہ کوئی گناہ اس تک نہیں پہنچتا، اس کو نہیں پہنچتا، یعنی یہ بڑا گناہ ہے. خدا سب کو اس بلا سے محفوظ رہے، جھوٹ بولنے کا چسکا نہ دے. بہت آدمی جھوٹ موٹ کے بکے جاتے ہیں لیکن آزمائش کے وقت سزا پاتے ہیں. ایسے لوگ جھوٹ موٹ بات کرنے والے لوگوں کو سزا ملتی ہے. غرض ان سب کو مواقع مناسب ان کے نام دے کر نوفل نے اپنے دل میں خیال کیا کہ حاتم سے شخص سے ایک عالم کو اس سے فیض پہنچتا ہے، ایسے شخص سے جس سے پوری دنیا کے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے، جو محتاجوں کی خاطر جان اپنی دریغ نہیں کرتا، جان دینے پہ بھی دریغ نہیں کرتا، خدا کی راہ میں سر تاپا حاضر ہے
اللہ کی رستے پر چل رہا ہے اور نیک انسان ہے. دشمنی رکھنی، اس کا مدعی ہونا، مدعی نا اس کے اوپر دشمنی کرنا یا اس کے اوپر وہ مقدمہ کرنا، مدعی ہونا مرد آدمیت، مرد اور آدمیت اور جواں مردی سے بعید ہے. یہ بری حرکت ہے، اس سے دشمنی مجھے نہیں رکھنی چاہیے. ان تمام لفظوں کا میننگ آدمیت انسانیت کے لیے ہے، جواں مردی بہادری اور بعید ہے. یعنی اگر میں اس کے اوپر مقدمہ کرتا ہوں یا اس کی چیزیں ضبط کر لیتا ہوں تو یہ میرے انسانیت کے خلاف ہوگا اور میری بہادری بھی نہیں ہوگی. ایک نیک شخص کے ساتھ یہ برا سلوک کرے. وہ نہیں، حاتم کا ہاتھ بڑی دوستی اور گرم جوشی سے پکڑ لیا. اس نے کیا کیا؟ اس نے حاتم طائی کو اپنا دوست بنا لیا اور بڑی محبت سے اس کے پاس بیٹھ گیا. کیوں نہ ہو جب ایسے ہو تو تب ایسے ہو، کیوں نہ ہو جب ایسے ہو تو تب ایسے ہو. تواضع تنظیم کر کے پاس بٹھایا اور حاتم کا ملک اور املاک، یعنی اس نے بہت اس کی عزت کی، اس سے دوستی کی اور اس سے کہا تمہاری تمام چیزیں تمہارے حوالے میں کر رہا ہوں. مال و اسباب بھی جو ضبط کیا وہ نہیں چھوڑ دیا اور اسے بھی چھوڑ دیا. نئے سرے سے سرداری قبیلہ طے کی اسے دے دی. اس بوڑھے کو 500 اشرفیاں اپنے خزانے سے دلوا دی اور دعا دیتا وہ چلا گیا. یعنی اس غریب کی اس نے مدد بھی کر دی، 500 اشرفیاں بھی دے دی اور اس سے بھی دوستی کر لی اور اس کا بھی مال و اسباب اس کو واپس کر دیا. اس کہانی کا یہ ایک ایسا چہار عشق کی ہے کہانی. ابھی الفاظ بانی تنہا اکیلا. کھو غار پہاڑ کے اندر کا کھوکھلا حصہ. باغ شیر، روبرو سامنے، سنگ دل سخت دل. قرار سکون، شیخیاں بڑائی غرور. ٹنڈیاں کسنا، مجرم کے ہاتھ اس کی پشت کے پیچھے باندھنا. تواضع خدمت، تزیم عزت کرنا، دریغ نہ کرنا، کسر نہ چھوڑنا. بعید دور، مدعی ہونا، دعوے دار ہونا. جواں مردی بہادری، فیض فائدہ. اور جو کتاب کے اندر ساتھ ساتھ لیسن کے لکھے ہوئے الفاظ مانی ہیں ان کو آپ نے لکھنا بھی ہے اور یاد بھی کریں. یہ ہوم ورک ہے آپ لوگوں کا. اچھا بیٹا، اللہ حافظ.